السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ آج انتہائی اہم ویڈیو کے ساتھ تمام مومنین کی خدمت میں زوار سید اظہر حسین شاہ ایک بار پھر سے حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ کرونا وائرس جس نے پوری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ تمام مومنین سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل زوار سید اظہر حسین ہمدانی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو پہنچے آپ تک سب سے پہلے۔ جی مومنین، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ موالیان حیدر قرار، عزاداران سید الشہداء، سادات و غیر سادات، مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین، آج کرونا وائرس کے موضوع لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کرونا وائرس نے اس وقت پوری دنیا کو پریشانی میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت انسانیت کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہے۔ بہت سارے ممالک میں بہت ساری اموات ہو گئی ہیں اس وائرس کی وجہ سے۔ تو آج اس کے بارے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے، اور سوشل میڈیا پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو ماشاءاللہ ہر پاکستانی کوئی نہ کوئی مشورہ دے رہا ہے۔ اب وہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے، مقصد یہ ہے کہ ہر ایک پاکستانی کو، ہر ایک مسلمان کو، ہر ایک مومن کو انسانیت کی فکر ہے۔ ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق، ہر کوئی اپنی نالج کے مطابق کوئی نہ کوئی مشورہ دے رہا ہے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے۔ تو اپنی سوچ کے مطابق جو کچھ میرے مائنڈ میں آتا ہے میں بھی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ گورنمنٹ آف پاکستان بہت اچھا کام کر رہی ہے، بہت اچھی اویئرنیس دے رہی ہے۔ میں ایک ولیج میں رہتا ہوں۔ آج میں نے جب اپنے ولیج میں وزٹ کیا، دیکھا تو کافی لوگوں نے ماسک وغیرہ پہنے ہوئے تھے، اور کافی لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا رہے تھے، تھوڑا سا فاصلہ رکھ رہے تھے۔ تو یہ احتیاطی تدابیر ہیں، ان احتیاطی تدابیر پہ عمل کرنا بھی لازم ہے، لازمی ہے کہ ہم اس کرونا وائرس کا مقابلہ تب ہی کر سکتے ہیں کہ جب ہم احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں۔ اور سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں کی پوسٹیں دیکھ کے تھوڑا افسوس بھی ہوا کہ انہوں نے کرونا وائرس کو ابھی تک سیریس نہیں لیا، وہ اس چیز کو مذاق میں لے رہے ہیں، حالانکہ یہ مذاق نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس سے دنیا آج دوچار ہو چکی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں احتیاط لازم ہے، کرنی چاہیے، احتیاط انتہائی ضروری ہے۔ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اور دوسرا
ایک بھائی نے مجھے میسج کیا اور مجھے ان کی یہ بات بہت پسند آئی. انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر کرونا وائرس جو اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے تو اس کے پھیلنے کی 2 مین وجوہات ہیں. ایک وجہ ہے ہمارا موبائل اور دوسری وجہ ہے کرنسی نوٹ. تو یہ بات بالکل عقل تسلیم کرتی ہے کہ کرنسی نوٹ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ہاتھوں سے گزر کے ہم تک پہنچتے ہیں. تو ہمیں اس چیز پہ خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے کہ جب بھی ہم کسی کرنسی نوٹ کو چھوئیں، ہاتھ لگائیں تو اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو لازمی اچھے سے دھو لیں. دوسری چیز، ہم نے ماسک پہنا ہوا ہوتا ہے، ہم باہر جاتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ ہمارے ہاتھ لگتے ہیں. اب ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کرونا وائرس کس جگہ پہ موجود ہے اور کس جگہ سے ہمارے ہاتھوں کے اوپر منتقل ہو جائے. اور اسی دوران ہماری کال آ جاتی ہے، ہم موبائل نکالتے ہیں، کال سنتے ہیں، پھر موبائل کو جیب میں ڈال لیتے ہیں. گھر آتے ہیں، سینیٹائزرز وغیرہ سے اچھی طرح سے اپنے ہاتھ صاف کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم احتیاط کر رہے ہیں، اپنی احتیاطی تدابیر پہ عمل کر رہے ہیں اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم اسی موبائل کو نکالتے ہیں جس کے اوپر وہ وائرس لگا ہوا ہوتا ہے اور پھر وہ ہمارے ہاتھوں کے اوپر دوبارہ سے منتقل ہو جاتا ہے. تو یہ 2 چیزیں انتہائی اہم تھی جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں. ایک تو جب بھی کرنسی نوٹ استعمال کریں، ہاتھ لگائیں، اس کے بعد فوراً ہاتھوں کو دھوئیں. دوسرا، اگر آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ موبائل فون کو گھر پہ رکھ کے جائیں. واپسی پہ وہ گھر میں آ کے گھر میں محفوظ رہے گا، واپسی پہ گھر میں آ کے استعمال کر لیں. یہ تو ہو گئی احتیاطی تدابیر کے بارے میں. گورنمنٹ آف پاکستان نے مساجد میں اعلان کروائے ہیں، جگہ جگہ پہ لوگوں کو اویئرنیس دی ہے. جہاں پہ احتیاطی تدابیر بتانی ضروری ہیں وہیں پہ انسان کے اندر کی امیونٹی پاور کو گرو کرنا بہت ضروری ہے. اس وقت ساری دنیا اس مسئلہ کے اندر پریشان ہے، مبتلا ہو چکی ہے، اور سائنس کے مطابق جن لوگوں کی امیونٹی پاور کم ہے ان کے اوپر یہ وائرس زیادہ اٹیک کر رہا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی امیونٹی سسٹم کو مضبوط کرنا ہوگا. وہ کیسے مضبوط ہوگا اس کے بارے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے، اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ ایک امتحان کی گھڑی آئی ہے. بھائی یہ امتحان کی گھڑی نہیں ہے. کس نے آپ سے کہہ دیا کہ امتحان ہے؟ اور کون آپ کا امتحان لے رہا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا امتحان لے رہی ہیں. آپ قرآن کریم کے اندر بہت سارے واقعات موجود ہیں اور قرآن کریم کو آپ پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھیں. اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں صرف ایک قوم کا. یہ کیسا امتحان ہے جو پوری دنیا سے لیا جا رہا ہے، جو ہر قوم سے امتحان لیا جا رہا ہے ایک ہی ٹائم پہ. اور پھر امتحان میں آزمائش ہوتی ہے، اس میں تو سیدھی سیدھی موت آ رہی ہے. سوشل میڈیا پہ جتنی پوسٹیں دیکھیں ان میں زیادہ ڈرانے والی پوسٹیں ہی ہمیں ملتی ہیں. حوصلہ دینے والی پوسٹیں بہت کم ہیں. بہت کم لوگ لوگوں کو حوصلہ دے رہے ہیں، ورنہ زیادہ تر تو لوگ ڈرا رہے ہیں. کچھ ڈرنے کی بات بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انتہائی مہلک مرض ہے جس کو ایک بار لگ گئی پھر اللہ جانے کہ وہ صحت یاب ہوگا یا نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور احتیاطی تدابیر کرنے کی انتہائی اہم ضرورت ہے. ہاں، پہلی چیز یہ کہ اس کو امتحان نہ سمجھیں، یہ رب کائنات کا عذاب ہے. یہ اس جبار و قہار کا عذاب ہے جو اس وقت دنیا پہ نازل ہوا ہے. اور جب اللہ رب العزت کا عذاب دنیا پہ نازل ہوتا ہے تو پھر اس پہ غور کرو
یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے والی بہت ساری قوموں پہ اللہ رب العزت کے عذاب آ چکے ہیں، وہ پوری قومیں تباہ ہو گئیں، ان میں سے چند افراد بچتے ہیں۔ اور وہ چند افراد کیسے بچ جاتے ہیں، ہم نے آج کی ویڈیو میں اسی چیز کو سمجھنا ہے۔ جب اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے، صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت چاہتا ہوں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں عذاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ اللہ رب العزت کا عذاب آنے والا ہے، تو ان کی قوم کا جو طرز عمل تھا وہ ایسا ہی تھا جیسا آج کل اکثر لوگ کر رہے ہیں، یعنی اس چیز کو اگنور کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے تھے۔ اور پھر جب عذاب شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے دو طبقے بن گئے، اور دونوں طبقوں کے ایمان الگ الگ ہو گئے، دونوں طبقوں کے یقین الگ الگ ہو گئے۔ کچھ نے کہا کہ یہ درخت بہت بڑا ہے، اس درخت پہ چڑھ جاؤں گا تو یہ پانی مجھے نقصان نہیں دے گا۔ کسی نے کہا کہ یہ بلڈنگ بہت بڑی ہے، میں اس بلڈنگ پہ چڑھ جاؤں گا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، سگا بیٹا اور بیوی، انہوں نے ایمان رکھا ایک پہاڑ پہ، یقین رکھا ایک پہاڑ پہ کہ اس پہاڑ کی بلندی بہت زیادہ ہے، ہم اس پہ چڑھ جائیں گے اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ہوا کیا؟ چند لوگ تھے جنہوں نے یہ ایمان رکھا اور یقین رکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پیچھے چلنا ہے۔ جن لوگوں نے بلندیوں کی طرف ایمان رکھا، یقین رکھا، بلندیوں پہ یقین کیا، وہ لوگ غرق ہو گئے، ختم ہو گئے۔ جن چند لوگوں نے معصوم پہ ایمان رکھا وہ نجات پا گئے۔ وہ لوگ چند لوگ ہی بچے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جب طوفان نوح آیا تھا۔ اور جو آج کا ہمارا زمانہ چل رہا ہے، اس کو اگر ہم اسلام کی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اسلام کیونکہ ایک ضابطہ حیات ہے، اسلام نے قیامت تک چلنا ہے۔ اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں، لیکن اسلام نے ہر مسئلے کا حل بتا دیا ہوا ہے۔ اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب زمین پہ آ جائے، انسانوں پہ آ جائے، انسانیت خطرے میں گر جائے تو اس سے کیسے بچنا ہے۔ اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ احادیث میں بڑے کھلے کھلے الفاظ موجود ہیں۔ شاید اللہ کے نبی کی یہ حدیث آج کے زمانہ کے لیے، آج کے وقت کے لیے ہی تھی، جس میں اپنی امت کو اللہ کے نبی بتانا چاہ رہے تھے کہ یاد رکھو جب انسانیت خطرہ میں آ جائے تو جیسے نوح کی کشتی میں سوار ہونے والے نجات پا گئے تھے، ایسے ہی میرے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جانا، نجات پا جاؤ گے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے یقین۔ اگر کسی انسان کے اندر ایمان اور یقین پیدا ہو جائے تو اس کی امیونٹی پاور، اس کی قوت مدافعت وہ بلندی پہ پہنچ جاتی ہے۔ مومنین، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان الحسین مصباح الہدی، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، وسفینۃ النجات، اور میرا حسین سفینہ نجات ہے۔
نجات کی کشتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جس طرح سے ہر نبی کی قوم پہ جب عذاب آتا تھا تو کچھ لوگ معصوم کے پیچھے چلتے تھے، معصوم پہ بھروسہ کرتے تھے، معصوم پہ یقین رکھتے تھے اور نجات پا جاتے تھے، اور جو معصوم سے منہ پھیر لیتا تھا، جو اور چیزوں پہ یقین رکھتا تھا لیکن معصوم پہ یقین نہیں رکھتا تھا، وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ آج پھر وہی ٹائم آ گیا ہے، آج پھر وہی وقت آ گیا ہے، آج پھر ضرورت ہے اس وقت کے معصوم پہ اپنے ایمان اور اعتقاد کو مضبوط کرنے کی، ضرورت ہے اس وقت کے معصوم سے استغاثہ کرنے کی، آج پھر وقت ہے اس دور کے معصوم سے مدد طلب کرنے کی۔ تو اسی لیے میں اپنی ہر ویڈیو میں، اس سے پہلے جو 2-3 ویڈیوز میں نے اس موضوع کے بارے، کرونا وائرس کے بارے میں بنائی ہیں، ہر ویڈیو میں نے یہی گزارش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر محمد و آل محمد سے منسلک ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ ذکر محمد و آل محمد سنیں، تاکہ کشتی اہل بیت پہ سوار ہو جاؤ، تاکہ سفینہ امام حسین علیہ السلام سے منسلک ہو جاؤ۔ تو آج کے لیے میرا سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس، یہ اللہ کا عذاب ہمیں تکلیف نہ دے، ہمیں نقصان نہ دے، تو فرقوں سے بالا تر ہو کر، مذاہب سے بالا تر ہو کر اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے سفینۃ النجات۔ اہل بیت کی کشتی میں آ جاؤ، اہل بیت کے در پہ جھک جاؤ، چوکھٹے امام حسین علیہ السلام پہ جھک جاؤ، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائیں گے۔ ہم انتہائی گناہگار ہیں، لیکن وہ تو غفور و رحیم ہے، وہ تو کریم ہے۔ ایک بار سچے دل سے جب اس کے دروازے پہ جھکیں گے، آل محمد کا واسطہ دیں گے، آل محمد کو وسیلہ بنائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمیں اس بلا سے، اس مصیبت سے، اس کرونا وائرس سے نجات دیں گے۔ تو انسانیت کی نجات کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے آج 28 صفر ہے۔ آج کے دن مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کی قبر کو چھوڑ دیا۔ کس لیے؟ اس امت کی اصلاح کے لیے، اس امت کو بچانے کے لیے۔ تو میری تمام مومنین و مومنات سے یہ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر آل محمد سے فیض یاب ہوں۔ اب کیونکہ شہروں کے شہر بند ہو رہے ہیں، باہر تو ہم جا نہیں سکتے، تو ہمارے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے ذکر محمد و آل محمد سنیں، کشتی نوح پہ سوار ہونے والوں کی طرح اپنا ایمان اور عقیدہ مضبوط کر کے کشتی آل محمد پہ سوار ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ میں، بالخصوص امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ میں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذن دیں، اجازت دیں کہ پاک امام تمام اپنے چاہنے والوں کو اور تمام انسانیت کو تحفظ فرمائیں۔ اور ایک اور انتہائی اہم میسج کہ جب بھی آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہوئے ایک بار لازمی کہیں السلام علیک یا صاحب العصر والزمان۔ جب آپ اپنے زمانے کے امام کو سلام کریں گے تو پاک امام یقیناً آپ کے سلام کے جواب میں آپ پہ سلامتی بھیجیں گے، اور جس پہ زمانے کا امام سلامتی بھیج دے، پھر یہ وبا
اسے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو آپ کی خدمت میں یہی گزارشات عرض کرنی تھی۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو میری باتیں پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا، اس پیغام کو پھیلا دیں، اس پیغام کو دنیا میں پھیلائیں، اس پیغام کو دنیا میں بتائیں دنیا کو۔ اگر نجات چاہیے تو محمد و آل محمد کے دروازے پہ آ جاؤ، اس کے سوا کوئی حل نہیں اللہ کے عذاب سے بچنے کا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل زوار سید اظہر حسین ہمدانی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو تمام مومنین سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو پہنچ سکے آپ تک سب سے پہلے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ معصوم علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ سب کا، میرا، وطن عزیز کا حامی و ناصر ہوں۔ والسلام علیکم توفیہ علی علیہ السلام مدد۔